أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے ملک میں ملک کی اعلی عدالت سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا کہ اسلامی ملک کے عدالت عظمیٰ کا قاضی القضات اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، جس کے نام میں بھی فائر کا لفظ ہے، اور فائر آپ سمجھتے ہیں وہ فائر جو کفر کی طرف ہونے تھے انہوں نے ان کا رخ اسلام کی طرف کیا۔ فائر عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک قادیانی محرف اور پورا شیطان جس نے قرآن کریم کی تحریف پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تفسیر صغیر رکھا، جو خالص کفریات کا مجموعہ ہے، اور ویسے بھی پاکستان کے آئین میں کوئی قادیانی وہ قرآن کریم کو کسی حوالے سے بھی شائع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی کسی حوالے سے دعوت دے سکتا ہے، اس لیے کہ آئین پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مرتد اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ آدمی، اس کے خلاف FIR ہوئی، پھر فیصلہ تو جو ہوا سو ہوا، اس کو بجائے سزا دینے کے رہا کیا گیا۔ یہ تو چلو ان کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ اس رہائی پر چیف جسٹس نے ایک ساتھ فتویٰ بھی دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ حوالہ بھی دینے کی کوشش کی
کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور پھر حالت یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور گفتگو کچھ لائیو کر رہے تھے، جس میں قاضی صاحب اور ملک کی عدالت کے چیف صاحب کی آپ علمی حالت ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں جی اللہ نے انسان کو آخر میں پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا احسن التقویم۔ یہ احسن التقویم کیا ہے؟ احسن التقویم یہ سورہ 3 کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ احسن، کتنے افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور ساتھ مفتی بھی بنا ہوا ہے، اور مفتی صاحب کو سورہ 3 کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آیا، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کیا پڑھ رہا ہے؟ احسن التقویم۔ یہ حالت ہے سپریم کورٹ کے جج کی۔ خیر یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مقدس سے تو بالکل جاہل ہے۔ یہ تو جج ہے، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں چلے گئے اور وہاں پر غلطی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے۔ ایک آیت پڑھی وہ بھی لکھ کر، اور 4 اغلاط کی۔ اسی طرح ملک کا وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص باوجود کوشش کے نہیں پڑھ سکا۔ تو یہ ہے تو شروع سے ایک انگریز کا تیار کردہ گروہ اور طاغوتی نظام کو کندھا دینے والا اور طاغوتی نوکری کرنے والا گروہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اب مفتی بھی بن گئے، مذہب کو بھی استعمال کرنا شروع کیا، اور حالت یہ ہے کہ ایک لفظ جو عام کھوتا ریڑھی والے کو بھی سورہ 3 یاد ہے، عام مسلمان کو بھی یاد ہے، اور چیف جسٹس پڑھ رہے احسن التقویم۔ تو اس چیف سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو جب قرآن نہیں آتا کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ایسی ناظرے پڑھنا نہیں آتا، اور مفتی بن کے، شیخ الحدیث بن کے اور شیخ التفسیر بن کے آیات کا ایسا مفہوم بگاڑتا ہے کہ قادیانیوں نے بھی نہیں بگاڑا۔ تو دوسرا چیف جسٹس صاحب کا علمی نقطہ سنیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ وکیل کہتا ہے، وکیل سے پوچھتا ہے کہ انسان کا کیا منصب ہے؟ تو وکیل کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کہتے ہیں نہیں اپنا خلیفہ نہیں، خلیفہ فی الارض، اور خلیفہ فی الانسان نہیں، خلیفہ فی الارض۔ واہ چیف جسٹس، پتہ نہیں کہ خلافت کہتے کس کو ہے؟ خلیفہ فی الارض، خلیفہ فی الانسان نہیں۔ اور فی الارض کا نقطہ کیا بیان کر رہا ہے؟ چیونٹیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، فلانی چیز کے لیے۔ تو یہ خالص قرآن مقدس کی تعریف ہے۔ خلیفۃ اللہ ہو، خلیفہ فی الارض ہو، ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اللہ نے
اس کائنات میں بھیجا کہ اللہ کے قوانین اور اللہ کے احکام کا اس کائنات میں اجرا کرے، ان کو جاری کرے۔ تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ تم کس منہ سے یہ آیت پڑھتے ہو، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلے انسان کو اللہ نے آدم کو بھیجا اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ زمین میری اور میری زمین پہ میرا قانون نافذ ہو، اسی قانون کی اقامت ہو اور میرے قوانین اور احکام نافذ ہوں۔ اور تم کون ہو؟ تم قرآن موجود ہے، تمہاری عدالت میں یہودیوں کا قانون، انگریز کا قانون، اور تمہاری عدالت میں طاغوت کا قانون، اور اس طاغوت کے تم نائب بن کے، طاغوت کے نمائندے بن کے انگریزی قوانین، طاغوتی قوانین، شیطانی قوانین، ان کو تم نافذ کر رہے ہو اور آیت پڑھ رہے ہو انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان آدم کو اور انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا، تو خلیفہ کس کے لیے بنایا گیا؟ کہ انگریزوں کا قانون نافذ کرو، شیطان کے قوانین نافذ کرو، یہود اور نصارہ کے غلام بن کے ان کے قوانین نافذ کرو۔ یہ معنی خلافت کا۔ اور اس لیے تو معنی کرتے ہو کہ چیونٹیوں کے خلیفہ، جانوروں کے خلیفہ، تو یہ خالص اس چیف جسٹس اور قاضی، اس نے قرآن مقدس کی مانوی تحریف کی ہے، اور یہ مانوی تحریف کفر بنتی ہے۔ قرآن مقدس کی جو مانوی تعریف کرے، جیسے لفظی تعریف کرنے والا مجرم ہے، اسی طرح مانوی تعریف کرنے والا بھی مجرم ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ تمہارا فیصلہ قرآن سے کروں اگر اجازت دو تو، نہیں تو دنیا کے قانون سے کروں۔ یہ پوچھا جا رہا ہے، یعنی اسلامی ملک کا جج پوچھ رہا ہے وکیل سے، اور وکیل بھی حافظ ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ فیصلہ قرآن سے کروں یا دنیا کے قانون سے کروں، جس طرح آپ کہیں۔ یہ مشورہ پوچھ رہا ہے، اور جیسے آپ مشورہ دیں، آگے وہ حافظ وکیل وہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملک اسلامی ہے اور اس لیے آپ قرآن سے فیصلہ کریں۔ یعنی یہ نہیں ملک کے آئین میں لکھا ہے، ملک کے آئین میں کتاب و سنت کا مسئلہ لکھا ہے، اس لیے کریں۔ اس وکیل کو نہیں پتا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میرا فیصلہ قرآن سے کر۔ وہ بھی اسی آئین پرستی، بت پرستی کے ذہن میں قرآن سے بھی فیصلہ کر، لیکن اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میرے آئین میں لکھا ہے۔ یعنی آپ اس فکر کا اندازہ کریں۔ کہتے ہیں جی مولوی بڑے جذباتی ہوتی ہے اور یہ جذبات میں تقریر کرتی ہے، تو تم کوئی کفریات کی حد رکھو نا، کسی دائرے میں بک بک کرو، اور تمہاری بک بک اور یہ شیطنت براہ راست قرآن کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف، ناموس صحابہ، ناموس رسالت کے خلاف تمہیں اور کوئی کام نہیں ملتا، تو اب یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ تو کیا اس خیر صاحب نے یہ نہیں پڑھا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون؟ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ اب یہاں مشورے کا کیا مطلب؟ مشورہ کرنا کہ قرآن سے فیصلہ کروں یا باب انگریز والے قانون سے فیصلہ کروں، یہودیوں والے قانون سے فیصلہ کروں، دنیا کے قانون سے فیصلہ کروں۔
اور پھر وہ آگے، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے چلو قرآن کا فیصلہ، اور قرآن کا فیصلہ یہ آ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان آدم کو اللہ نے چمٹیوں کا خلیفہ بنایا، جانوروں کا خلیفہ بنایا، اور بدھو کمپنی آدم کو اللہ نے جو خلافت دی اس کے شروع میں بتایا کہ خلافت کیسے چلے گی، اما یأتینکم منی ہدی، آدم کی خلافت کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، اما یأتینکم منی ہدی، کیا میری طرف سے ہدایت آئے گی، من تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے میں راضی ہوں گا اور اس کو مقام دوں گا۔ اور سب سے بڑی عجیب تعجب بلکہ عجب العجب یہ بات ہے کہ اس جاہل جج کو یہ نہیں پتا بیٹا انگریز کی وکالت میں ہے، قانون تیرے سامنے کتاب طاغوت اور شیطان ابلیس اس کے قانون کی ہے، اور فیصلہ کیا کر رہا ہے اور یہ ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ انسان چمٹیوں کا خلیفہ ہے، جانوروں کے خلیفہ ہے۔ یہ ہے اس ملک کی حالت۔ جو حکمران ملتا ہے، جو جج ملتا ہے، چپڑاسی سے لے کے جج تک اور کلی والے سے لے کے وزیر اعظم تک، سب انگریز کے ٹاؤٹ اور طاغوت کے غلام اسی کے، اور یہ سب پیداوار کس کی ہے؟ مغربی جمہوریت۔ یہ مغربی جمہوریت کے انڈے، اور مغربی جمہوریت کے انڈوں سے یہ بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ، رنگ برنگے بچے، اور ان میں ہر شیطنت ہوگی، ہر گمراہی ہوگی، نہیں ہوگی تو کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوگی۔ نرے ظلمات فوقا بعضها فوق بعض کے اوپر تے در تے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، اور کہتے کیا ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو سپریم کورٹ کا جج بن گیا، تو جہاں لیٹرین صاف کرنے کلی بھی بارے میں نہیں تھا، لیٹرین صاف کرتا جا ادھر کام کرتا، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن، اس نے لکھا رہائی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ایک جملہ لکھا کہ اسلام میں عقیدے کی آزادی ہے، اسلام میں عقیدے کی آزادی ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے جو مرضی عقیدہ رکھے، کوئی ملحد ہو، زندیق ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، اسلام نے عقیدے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اگر اسلام نے عقیدے کی آزادی دی تو پھر مکہ کے مشرکوں سے کیا اختلاف تھا؟ پھر یہود و نصارہ سے کیا اختلاف تھا؟ پھر بنو قریظہ بنو نذیر اس سے کیا اختلاف تھا؟ اور اگر اسلام میں عقیدے کی بالکل آزادی ہے، جس کا جو مرضی عقیدہ رکھے، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اصحاب پیغمبر نے مارے کیوں کھائی؟ بلال یہ آگ کے انگاروں پہ کیوں لیتا؟ اور صحابہ کرام ان پہ اتنا ظلم اور تشدد کیوں کیا گیا؟ اگر اسلام میں کسی عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں، ہر آدمی جو مرضی عقیدہ رکھے اور اس کو مذہبی آزادی ہے، اور جتنا مرضی بک بک کرے اور کفر شرک بکتا رہے، پھر تو پورا قرآن اول سے لے کے آخر تک، پھر تو نماز میں کیا پڑھتا ہے کہ اہدنا الصراط تو یہ تو پھر عقیدے کی آزادی کے خلاف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اپنی ہی عبادت اور حاجات اور مشکلات میں صرف کہ تجھے ہی کو پکارنا، ہر قسم کی عبادت صرف تیری، اور حاجات اور مشکلات میں
سور و پکار بھی صرف تیری، اللہ یہی سیدھا راستہ ہے جو کسی غیر کو مافوق الاسباب پکار رہا ہے، مافوق الاسباب امور میں جو غیر کی عبادت کر رہا ہے وہ مغضوب بھی ہے، وہ الضالین بھی ہے، اور جو تیری عبادت پہ پکا ہے، تیری سور و پکار پہ پکا ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ اس عقیدے پہ پکا رکھنا، دوسرے عقیدوں سے بچا دینا۔ فیصلہ لکھا جا رہا ہے جی، عقیدہ کی اسلام آزادی دیتا ہے، عقیدے کی آزادی ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ چیف جسٹس صاحب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ آزادی ہے۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، ہر ایک کو آزادی ہے۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ قرآن کا فیصلہ کہا جائے گا۔ اور کہتے ہیں جی جو جیسے عقیدہ رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، تجھے خالصتاً کفر ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین مرضی اور مقبول دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ، کوئی دوسرا دین اختیار کیا، لن یقبل، وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ اور جہاں جج بیٹھ کے کہتا ہے اسلام نے عقیدے میں آزادی دی ہے۔ اب جس ملک کے سپریم کورٹ کے جج کی یہ حالت ہو اور ساتھ پابندی ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ باقاعدہ اعلان کیا جو اس کے خلاف بولے گا ہم گرفتار کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا ظالموں، بے غیرتوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کتاب و سنت کی دھیریاں بکھیرو اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے کالے کرتوت اور تمہاری اس شیطنت اور اس بربریت اور تمہاری اس طاغوت کی نوکری اور تمہاری اس ابلیسیت اور طاغوتیت اس کا پردہ چاک کرے تو ہم گرفتار کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آ کر لو گرفتار۔ شرم نہیں آتی؟ گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، جیلوں سے ڈریں گے، اور تمہاری ان ہتھکڑیوں سے ڈریں گے۔ کیا ہے تمہاری ہتھکڑیاں؟ کیا ہے تمہاری جیلیں؟ اور کیا ہے تمہاری اوقات؟ انگریز کے دو ٹکڑوں کے پلنے والے تم، انگریز کے وہ چوکیدار کتے بن کے ہر دن اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، کبھی قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہو، کبھی ملحدین کو سپورٹ کرتے ہو، اور اوپر شناختی کارڈ پہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہو۔ اس لیے یاد رکھو، جو مرضی تم فیصلے کرو، لیکن جب کتاب و سنت کا نام لے کے کتاب و سنت کی تحریف کرو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی جس کا آپ کو تصور ہی نہیں ہے۔ تم نے وہ مولوی دیکھے ہیں جن کو وزارتیں دے کے خرید لیتے ہو، اور جن کو ووٹوں کی وہ صندوقیاں بھرنے کے لالچ میں خرید لیتے ہو۔ تو اس لیے میں صاف کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور خصوصاً چیف جسٹس کا یہ فتویٰ، یہ دجل، جہالت اور سری کتاب و سنت کی خلاف ورزی پہ مبنی ہے۔ اگر چیف جسٹس چاہے مجھے بلا سپریم کورٹ میں، اگر میں ثابت نہ کروں جو مرضی سزا دے، اور اگر ثابت ہو جائے کتاب و سنت کی روشنی میں، تو پھر تمہیں بھی حیا کرنی چاہیے اور کچھ غیرت کرنی چاہیے۔ اب ذرا سنو بات، یہ تو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ماشاءاللہ زبردست مانا۔ میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب دورہ تفسیر شروع ہے، چھٹی کے ٹائم ذرا 2 گھنٹے ادھر آ کے بیٹھا کرو،
تمہیں کچھ تو پتہ چلے، پتہ نہیں کدھر سے پڑھ کے آیا۔ پھر اگلا استدلال، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، میں نے کہا ساتھ بھی ذرا پڑھ، قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین، اور آگے کیا ہے؟ من یکفر بالطاغوت، یہ نہیں پڑھے گا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور اس سے تھوڑا پیچھے بھی پڑھتی صحابہ، کہاں فرمایا لا اکراہ فی الدین، شروع کہاں سے کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے شروع کیا۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، اللہ وہ ہے اس کے سوا نظر منت منہوتی کے لائق کوئی نہیں، اللہ وہ ہے اس کے سوا سجدہ رکوع عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو۔ یہ عقیدے کی آزادی ہے؟ واہ، انگریز کے قانون پڑھنے والے خدا کے قانون کی تشریح کرنے بیٹھ گئے۔ یہ قانون پڑھنا ہوگا، اور اسی آیت کا شروع پر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا داتا غوث اعظم دستگیر نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ 13 دلیلیں پیش کی لا الہ الا ہو پر، ان 13 دلائل سے مسئلہ ثابت کیا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ لا حی الا ہو، اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ لا قیوم الا ہو، اللہ کے سوا اس کائنات کو تھامنے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ یہ سارے دلائل پیش کیے، اور ساتھ درمیان میں ذکر کیا من ذلذی، من ذلذی اوپر بیان کر دیا، اوپر بیان کیا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ، اور مشرکین کا آخری ہیلا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے تھے باب سفارشی ہے، فرمایا من ذلذی یشفع عنہ، لاؤ ذرا من ذلذی میدان میں نکالو، من ذلذی کون ہے؟ انداز دیکھو قرآن کا، کون ہے؟ کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، من ذلذی ہے کون؟ نام لو، لو یشفع عنہ الا باذنہ، جو اس کے سامنے زبان کھول سکے سفارش کے لیے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن لا یملکون منہ خطابا، ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکے۔ من ذلذی کون ہے؟ پیش کرنا، پیش کر، یہ پیش کرے گا لسوڑی شاہ کا، اے لسوڑی شاہ، اے کھوتا شاہ، اے فلانا شاہ، اور فلانا شاہ، اور چھوڑ شاہ ماں، یہ سب چھوڑ، جہاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے امام ہیں، وہ بھی سجدے میں سر رکھنے کے لیے اس کی اجازت کے محتاج ہیں، سجدے میں سر نہیں رکھ سکتے جب تک اس کا اذن نہ ہو۔
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ بیان کر کے اب فرمایا قد تبین الرشد من الغی، تبین الرشد، مسئلہ رڑے پہ چڑھ گیا، تبین الرشد، مسئلہ بالکل کھل گیا۔ اب اس مسئلے کو منوایا زوری پہ نہیں جاتا۔ یہ بات سمجھنی ہے، یہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی دھوکہ ہے شاید، خیر عیسیٰ نے بھی اسی سے فیرنگ شروع کی ہے، بڑے بڑے مولویوں کو دھوکہ ہے۔ فرمایا مسئلہ کھل گیا، باقی جو ماننا ہوتا ہے نا کوئی کسی کو مجبور کر نہیں سکتا، ماننے پہ کوئی کسی کو مجبور، یہ باتیں سمجھنے والی، یہ خبر ہے انشاء نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ بیان ہے امر واقعی کا، کیونکہ ایمان لانا یہ دل کا اختیار ہے، اور دل پر کسی کا بھی قبضہ، آپ ڈنڈے سے کہلوا سکتی ہیں، آپ ڈنڈے سے جھکوا سکتی ہیں، آپ ڈنڈے سے اس کو اقرار کروا سکتے ہیں، لیکن قبول ساری دنیا کی طاقتیں کرتی ہو جائے، دل پر نہ ڈنڈے کا اثر ہوتا ہے۔ دل پہ ہوتا ہے ڈنڈے کا اثر کہ ڈنڈے سے کوئی مان لے؟ تو اللہ نے یہ امر واقعی بیان کیا، لا اکراہ فی الدین۔ اب اگر کوئی جج کی بیوی کو لے کے جا کے عدالت میں نکاح کروا لے اور جج کہے یہ میری بیوی ہے، وہ کہے لا اکراہ فی الدین، نکاح بھی تو دین ہے نا۔ آگے اب جج کو سمجھ آئے گی کہ جج کی بیوی کو کوئی لے گیا عدالت میں، اس کا نکاح تھا اور نکاح کروا لیا اس نے، جج صاحب نے کہا بیوی میری ہے، اس نے کہا میری ہے، اس نے کہا میرا نکاح، اس نے کہا میرا نکاح، اور وہاں پر جھگڑا بن گیا۔ اب وہ کہتا ہے جج صاحب آپ نے فیصلے میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یہ آیت پڑھنا ٹھیک ہوگا؟ آیت ٹھیک ہے لیکن جہاں پڑھنا ٹھیک ہوگا نہیں۔ اس لیے جج صاحب مرتد کو ارتداد ظاہر کرنے کے لیے، کافر کو کفر بچنے کے لیے، شاعر اسلام کی توہین کرنے والے کو شاعر اسلام کی توہین کرنے دینے کے لیے اس آیت کا سہارا لینا اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے زنانی کی مثال دی ہے۔ ویسے تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، یہ مثال صحیح سمجھ آئے گی۔ تو لا اکراہ فی الدین کا کیا معنی؟ مسئلہ بیان ہو گیا، رہ گیا دل کا معاملہ، تو اس پہ جبر ہو ہی نہیں سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ اور نمبر 2، اسلام میں مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کب کہا قادیانیوں کو کوئی مسلمان زبردستی کسی قادیانی کو مار کے مسلمان کیا؟ کسی کو ڈانٹ کے، جہاں ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں اور بڑے مذاہب رہ رہے ہیں، کبھی کسی عالم نے کسی ہندو کو پکڑو بھائی مسلمان ہو، سکھ کو پکڑو، بدھ مذہب کو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارا کام دعوت اور پوری دعوت ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ ہے ایک کافر اور ایک مرتد ہے، اور وہ اسلام پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ قرآن مقدس کی تحریف کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ روکنے پر لا اکراہ پڑھنا یہ خالص تحریف ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں کہ کافر کا کفر، پیغمبر کی توہین کرنے والا، قرآن کی تحریف کرنے والا، شریعت کی حدود کو توڑنے والا اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا، ناموس صحابہ، ناموس آل بیت، ناموس پیغمبر کے خلاف بھونکنے والے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ آیت کا معنی قطعاً نہیں، اور اس آیت کو اس پہ لگانا یہ خود ایک کفر ہے۔
تمہارے جج کو آئے سمجھ رہیے، ابو بکر صدیق کو نہیں آئی۔ مسلمہ کذاب پہ 3 دفعہ فوج کشی کی، وہاں لا اکراہ فی الدین صحابہ کے پاس نہیں تھی آیت، 3 دفعہ۔ اور جتنے قراء صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، پیغمبر کریم کی ساری جنگیں ملا کے احد، بدر، حنین تک اور تبوک تک لے جاؤ، اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جو جنگ یمامہ میں بڑے بڑے قاری قرآن، بڑے بڑے مفسر قرآن، بڑے بڑے حفاظ کرام وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور حضرت صدیق کو پتہ نہیں تھا کہ لا اکراہ فی الدین آ چکا ہے، اس لیے مسلمہ کو کچھ نہ کہو۔ پیغمبر کریم نے جہاد نہیں پڑھی تھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کی فوج لے کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور تشریف لائے۔ کیا اس جج کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 10 سالہ زندگی میں 27 سے زائد پیارے پیغمبر نے بڑی جنگیں لڑی ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ تو پھر تو لا اکراہ فی الدین کا اگر یہ معنی جو جج کر رہا ہے، تو پھر تو کوئی حد بھی جاری نہ کرو، حدود کیوں جاری ہو رہی ہے؟ قصاص کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو ساری عدالتیں بھی ختم کرو، جس کی جو مرضی چاہے کرے۔ چور کو کیوں سزا دیتے ہو؟ ڈاکو کو کیوں سزا دیتے ہو؟ اور ہم تمہارے خلاف تقریر کریں تو پھر ہمیں کیوں گرفتار کرتے ہو؟ تو پھر تو لا اکراہ فی الدین، ہم جو مرضی بیان دے، خود تو آیت پڑھ کے اس کے خلاف کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، پیغمبر کا معاملہ ہے تو لا اکراہ فی الدین، اور جج کا معاملہ ہے تو پھر پکڑ دکڑ بھی ہے، پھر سزا بھی ہے۔ اپنا معاملہ ہے تو پھر سزا بھی ہے۔ پاکستان کا باغی ہو اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کا باغی ہو لا اکراہ فی الدین۔ یہ ہے وہ یہودیانہ ذہن اور یہودی غلامی والا ذہن۔ اس لیے آج آپ کو غلط فٹ کرنا یہ یہودیوں کی ربش تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اور یہ یاد رکھو، جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی تحریف بھی کفر ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا نیا معنی آ گیا، حدود سب گئی، قصاص گیا، جہاد گیا۔ یہ ہے ججی تفسیر، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ لا اکراہ فی الدین۔ اور پھر ایک اور پھر پوچھتا ہے ہمارے نبی پیغمبر، اور درود نہیں آتا جج صاحب کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا درود ہے بھائی؟ یہ ہے علمی حالت، شگوفے۔ پہلے کسی سے درود تو پڑھ لیتے، صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ آپ کی ایک وزیر اعظم تھی، اس نے درود پڑھا تھا، ماشاءاللہ، مرحومہ مرحومہ مغفورہ مغفورہ، اس نے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اور اب سپریم کورٹ کے جج کو درود نہیں آ رہا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ جج صاحب، کم از کم سے روزہ لگا لے خدا کے بندے۔ کوئی استنجے کے مسئلے، وضو کے مسئلے، اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ریبڈ والے توحید سے دور ہوں، درود انہیں آتا ہے، درود وہ سکھا دیں گے۔ تو روزہ چلا تو مشکل ہے، 3 دن کی چھٹی لے کے ذرا چلا جا، درود سیکھ کیا۔ یہ سلم علیہ وسلم کوئی درود نہیں ہے، اس کو درود نہیں کہتے۔ اگلا جج صاحب کی دلیل آ رہی، دلیل کس میں دی جا رہی ہے کہ قادیانی کو توہین کرنے کی اجازت، کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔
شاعر اسلام کی توہین کرنے والے کو اجازت ہے. اور یہ مولوی حضرات جو ہے نا یہ جذباتی ہو جاتی ہے. عقیدے کی آزادی ہے اسلام میں, جو مرضی عقیدہ رکھے یہ, اور یہاں کوئی پابندی نہیں. آگے پڑھتا ہے کہ مار صلاح کا اللہ پوری نہیں, یہ تو آتی نہیں ہے تو پتہ نہیں کوئی لفظ عجیب سا پڑا رحمت للعالمین, تو آپ کی شان رحمت للعالمین ہے, تو رحمت للعالمین کا کیا معنی؟ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں, رحمت للعالمین یہ بھی پتہ نہیں. اور جج صاحب یہ رحمت تان ہے اور مفعول لہو ہے, اس کو مرفوع نہیں پڑھنا. اور فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کے, باعث رحمت بنا کے. اور وہ رحمت کیا ہے؟ پیغمبر مفعول لہو, رحمتن مفعول لہو. اللہ رحمت کرنا چاہتا تھا کائنات پہ, پیغمبر کو رحمت دے کر بھیجا. اور وہ رحمت کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور وہ رحمت کیا ہے؟ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ, وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. پیغمبر جو رحمت لے کے آیا اس رحمت کا نام قرآن ہے. یہ قرآن والی رحمت لے کے آیا. پھر جج پڑھتا ہے پیغمبر کا خلق عظیم ہے. خلق عظیم کا یہ معنی نہیں جو جج نے سمجھا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے, یہ خلق عظیم کا معنی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن, پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے. آدمی نے پوچھا پیارے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ فرمانے لگی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. عمل بالقرآن, عمل بالقرآن, یہ پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. تو اس لیے وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مقدس پیغمبر کا مقام کیا بیان کرتا ہے؟ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ پیغمبر پہ درود کا مسئلہ بیان کر کے آگے فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں, یعنی گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, اللہ رسول کی توہین کرتے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ لعنہم اللہ. کہتے ہیں جو مرضی کرے کیونکہ آپ رحمت للعالمین. یہ ہے پیغمبر کی رحمت, یہ میرے نبی رحمت لے کے آئے, رحمت للعالمین. اور آپ نے رحمت للعالمین کی بھی تحریف کی. جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب قرآن کسی عالم سے پڑھ لو یا پھر ترجمے کا بس کم دیکھ لو, تجھے یہ بھی نہیں پتا رحمت للعالمین اور اخلاق کا کیا معنی. کسی کو کچھ نہیں کہنا. وہی رحمت للعالمین پیغمبر بدر میں بھی نظر آتا ہے, وہاں پہ بھی نبی رحمت للعالمین, وہاں پر بھی انکا لعلی خلق عظیم. یہی اخلاق ہے اور وہی اخلاق اور رحمت والا پیغمبر احد میں بھی نظر آتا ہے, حنین میں بھی نظر آتا ہے, تبوک میں بھی نظر آتا ہے, اور فتح مکہ پہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں. اور راستے پہ دیکھا کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, پیغمبر کریم صحابی کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاؤ
اور کوئی آدمی اس کتیا کو چھیڑے نہیں، اس کے بچوں کو نہ چھیڑے۔ پیغمبر نے اس کتیا کی حفاظت پہ تو اپنے کمانڈر کو کھڑا کیا، لیکن اعلان کیا ابن خطل وہ کعبے کے خلاف سے لپٹا بھی مل جائے اس کو کعبے کے اندر قتل کر دینا۔ تم نے سیرت دیکھی کیا ہے؟ صرف لفظ پڑھے رحمت للعالمین کے۔ جہاد بھی رحمت ہے، جہاد بھی اخلاق ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ جب پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے، پیغمبر کی رحمت کا معیار قرآن ہے، تو پڑھ ذرا سورہ توبہ، انفال، نساء، محمد، بلکہ آپ کا جہاں تعارف کرایا گیا ایک ہی صورت ہے جو آپ کے نام پہ ہے، سورت محمد، اور سورت محمد اس کا دوسرا نام سورت القتال ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اقامت توحید کے لیے آئے، اور اقامت توحید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ، عقیدے کی آزادی ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى، اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا۔ تو آزادی کا پھر کیا معنی ہے؟ سب آزاد ہے، اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور وہ غلبہ کیسے آئے گا؟ وہ سورہ محمد میں ذکر کیا، اور سورہ محمد پوری سی پہ سورۃ القتال پیغمبر کے دین کی اقامت کا ذریعہ جہاد ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنا اور لڑنا، فضرب الرقاب، موٹی موٹی گردنیں کاٹنا، فضرب الرقاب، تو یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ جہاد اور ان چیزوں کو رحمت للعالمین یا اخلاق کے خلاف سمجھنا۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کیا معنی ہوگا بھئی قاتل الذین لا یؤمنون؟ عقیدے کی آزادی ہے یہ کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا لا یدینون دین الحق، لا یدینون دین الحق، لا یحرمون ما حرم اللہ۔ یہ جہاد کا حکم کیوں آیا؟ فرمایا جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو قیامت کی صحیح صورت کو نہیں مانتا، دعویٰ ان کا ہے جن کے لیے قاتل کہا گیا، صحیح صورت قیامت کی نہیں مانتا، جو دین محمدی محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں مانتا، لا یدینون دین الحق کے، اور لا یحرمون، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتا، اللہ کے حلالوں کو حلال نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ قاتلو، قتال کرو، قتال کرو، قتال کرو، قتال کرو، جہاد کرو، مارو، ان کو قتل کرو، ان کو ذبح کرو۔ یہ قرآن ہے نا بھائی، اور وہی رحمت للعالمین، رحمتان للعالمین، وہی پیغمبر جس کو اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اسی پیغمبر کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، واغلظ کے کیا معنی میرے بھی کر، واغلظ علیہم، جہاد کر کافروں کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی، اور کیا کر، واغلظ علیہم، ان پہ سختی کر، ان پہ سختی کر۔ حاصل کیا نکلا کہ یاد رکھ لو قادیانی یہ صرف کافر نہیں، یہ غدار اور مرتد کافر ہے، یہ غدار اور مرتد کافر ہے، اور یہ پیغمبر کا بھی باغی ہے، اللہ کا بھی باغی ہے،
ان آیات کو پڑھ کے قادیانیت کو تحفظ دینا اور عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت کو گرانا، یہ خود قادیانیت کی وکالت اور کفر کی وکالت، داجل کی وکالت، شیطنت کی وکالت ہے۔ اور ایسا فیصلہ یہ طاغوت کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ نہیں۔ یہ فیصلہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ طاغوت کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، ایذا سے مراد بے ادبی، گستاخی، بے ادبی یا گستاخی کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ لعنہم اللہ، لعنہم اللہ کا ذرا معنی کرو۔ جائی صاحب کہے نا 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 نا، اخلاق کے خلاف ہوگی ہے اور رحمت للعالمین کے خلاف ہوگی ہے، شکل نہیں دیکھی۔ مشہور ہے کہ آدمی ترکھان تھا، لکڑی کا کام کرنے والا نجار، وہ لکڑی میں میخ ٹھونک رہا تھا، کیل اور میخ ہاتھ سے پکڑتا اور اوپر سے لکڑی میں ٹھونک دیتا۔ ساتھ بندر بیٹھا ہوا تھا، بندر کافی دیر دیکھتا رہا۔ وہ جو ترکان اور نجار تھا وہ اٹھا کھانا کھانے کے لیے، تو بندر نے کہا یہ تو کام بڑا آسان ہے، میں بھی ذرا پریکٹس کر لوں، ٹریننگ کر لوں۔ تو بندر نے یوں کیل پکڑا، اوپر کیل رکھا اور یوں پکڑ کے اور اپنے ہاتھ فارغ تھا اوپر ہتھوڑی کی ضرب لگائی، وہ کیل ہاتھ سے نیچے لکڑی میں چلا گئی۔ اب وہ بندر کا ہاتھ وہاں لکڑی کے ساتھ بند گیا اور بندر نے چیخنا شروع کیا، دم ہلائے اور آگے سے بھی بندر کے پانی، پیچھے سے بھی پانی، اور بیچارہ پسینہ پسینہ اور بڑی بری حالت۔ وہ بڑے ہی آ گیا، ترکان آ گیا، اس نے بندر کو کہا کہ اوے جس کا کام اسی کو ساتھی، اور جج صاحب قرآن پڑھنا تیرا کام نہیں، سننا تیرا کام نہیں، تیرا کام ہے یہودیوں کی غلامی اور تیرا کام ہے طاغوت کی نوکری، اس لیے تو تنخواہ لے اور نوکری کر، اس باندر کی طرح ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں تو تیرا بھی وہی حال ہوگا جس کام کے کوئی لائق ہونا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ پرانے زمانوں میں سکول میں بھی یہ پڑھاتے تھے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب ایسے بن گئے مفسر قرآن اور فیصلے دے رہے ہیں جناب، قرآن مقدس کی یہ تفسیر ہو رہی ہے اور وہ بھی لائیو بیٹھ کے، ماشاءاللہ لائیو۔ اور آگے وکیل ہے، وکیل کہتے ہیں جی میرا اتنا مطالعہ تو نہیں ہے، اتنا نہیں، جج کہتے ہیں نہیں اتنا تو ہونا چاہیے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ وہی ہے چوہے، ایک حریر لے کر پورے علاقے میں پنساری کی دکان بنا کے بیٹھ گیا۔ بزرگوں سے سنا ہے چوہے کو حریر مل گئی اور اس نے بعد سٹور پنسار سٹور کا بورڈ لگا لیا، تو انہوں نے شکر ہے پتہ نہیں کلمہ بھی سیدھا کر لیا، یہ مفسر بن گئے، محدث بن گئے۔ اس لیے یاد رکھ لے کہ قادیانی یا کوئی بھی مذہب کی توہین کرنے والا، ایک ہے لا اکراہ فی الدین، جبری دین میں داخل کرنا، یہ مسئلہ ہی جدا ہے، اور ایک ہے شاعر اسلام کی توہین۔ جہاں شاعر اسلام کی توہین ہو تو پھر محمد کی تلوار مار آتی ہے، اس کا علاج تلوار سے ہوتا ہے۔ ان ججوں سے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ منگولوں کا کتا بہتر رہ گیا۔ حافظ ابن حجر نے الدرر الکاملہ اس میں واقعہ لکھا، اور اس آدمی نے بتایا جو براہ راست اس مجلس میں موجود تھا، کہتے ہیں عیسائیوں کی مجلس تھی، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عیسائیوں کی مجلس اور منگول تاتاریے یہ
چنگیز خان، چنگیزی حکومت، یہ جو تاتاری منگولے تھے تو یہ پوری دنیا پہ اس وقت چھائے ہوئے تھے اور حکمرانی تھی، تو عیسائیوں نے کوشش کی کہ ان کو عیسائیت کی دعوت دی جائے، تو وہاں مجلس منعقد کی، سارے لوگ جمع ہوئے، ایک پادری کھڑا ہوا، پادری نے سمجھا کہ اس مجلس میں مسلمان کوئی نہیں ہے، آج جی کھول کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا، کوئی روکنے والا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے پیغمبر کریم کے خلاف تقریر شروع کی، سارے تاتاری تھے، منگول تھے، اور اس نے جب تقریر شروع کی، انہی منگولوں کا کتا باندھا ہوا تھا زنجیر کے ساتھ، تو جب جو ہی اس نے تقریر شروع کی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف، تو کتے نے زور لگایا، جمپ لگایا اور اپنا زنجیر توڑ کے اس کے منہ پہ جا کے دونوں پاؤں تھپڑ مارا، منہ پہ اتنا زور سے تماچا مارا کہ وہ پادری صاحب کی پینٹ گیلی ہو گئی۔ اب سب نے کتے کو پکڑا اور قال بعضهم، بعض کہنے لگے کہ یہ جو کتا ہے نا، یہ اس لیے حملہ کیا ہے کہ تو نے محمد کے بارے میں بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا۔ تو پادری کہنے لگے نہیں، یہ ایسا کتا ہے عزیز النفس سے، یہ کتا غیرت والا ہے، اور میں تقریر میں یوں ہاتھ کر رہا تھا تو اس کو غصہ آ گیا کہ میری طرف اشارے کر رہا ہے، اس لیے یہ حملہ آور ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پھر تقریر شروع کر۔ اس نے پھر تقریر شروع کی، اور بکواس بازی جب شروع کی تو وہی کتا پھر اٹھا، اور پہلے تو تنبیہ تھی، اب اس نے سیدھا یہاں پکڑا پادری کو اور گردن وجود سے جدا کر دی، سارے اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اس پادری کو کتے نے قتل کر دیا۔ 40,000 منگول مسلمان ہو گیا، 40,000 منگول جو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور قاضی صاحب، تجھ سے تو کتا اچھا تعلیم یافتہ تھا، تجھے اتنا پتا نہیں انگریزی قانون کے ماہرین، تم سے تو وہ منگولوں والا کتا بہتر رہ گیا، اسے بھی پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا وہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے جانوروں میں بھی شعور پیدا کر دیا، اور وہ کتا ان ججوں سے اور ان سپریم کورٹوں سے وہ منگولوں کا کتا نمبر لے گیا، جس نے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے اس پادری کی گردن توڑ کے رکھ دی۔ کم از کم انہیں اس کتے جتنا تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے یہ کتے جتنے بھی نہیں بن سکے۔ اس سے بھی سچ اللہ نے فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، سب جانوروں سے برے جانور وہ کافر ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، عرض کرنا مقصد ہے کہ قرآن مقدس کا فیصلہ، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو لوگ اللہ یا رسول کی توہین کرے ان کی سزا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ نے ان پہ لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ اور آگے فرمایا، اعد لہم عذابا مہینا۔ اس سے قاضی ایاز، امام ابن تیمیہ اور تمام علماء نے اس آیت سے کئی نکات ذکر کی، اس کی بلاغت اور فساد سے۔ ایک مسئلہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو پیغمبر کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے اور قیامت میں اس کی سزا جہنم ہے۔ پیغمبر کا گستاخ، اور سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو پیغمبر کریم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اور پتہ نہیں قاضی صاحب کو یہ آیت آتی ہے یا نہیں،
100 ایتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 طرح کے خاتم رتبے کے لحاظ سے بھی اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء، زمانے کے لحاظ سے بھی خاتم الانبیاء، مکان کے لحاظ سے بھی خاتم الانبیاء، آپ کی ختم نبوت زمانی بھی، ختم نبوت مکانی بھی، ختم نبوت رتبی اور شان کے لحاظ سے بھی، اور تینوں کو الگ الگ بیان کر کے پھر تینوں کو جمع کیا بلاکر رسول اللہ، بلاکر رسول اللہ بخاتم النبیین، خاتم النبیین میں تینوں خاتم کے معنی آگے پیغمبر کریم، اور یہ نص قطعی ہے، پوری امت اس پہ متفق ہے، اور حضرت صدیق سے لے کے آج تک پوری امت کا اتفاق ہے، جو پیغمبر کی ختم نبوت میں شک کرے یا کسی اور کو نیا نبوت کا دروازہ کھولنا چاہے یا نبوت نئی کا دعویٰ کرے یا کسی نئے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے یا اس کے بارے میں اس کا شک ہو کہ شاید اس کو نبوت ملی ہے، یہ ہر صورت میں مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور جو کوئی جج اس کو بچانے کے لیے لا اکراہ رحمت للعالمین اس کا معنی بدلے، وہ جج بھی واجب القتل ہے، وہ بھی محرف ہے، وہ بھی وکیل الکفر ہے، اس لیے بات ذہن میں رہے۔ پھر ایک اور شگوفہ اس کا پتہ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی دماغی مسئلہ ہے، اور دلیل دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے، لہذا جو قرآن کی توہین کرے اس پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ماشاءاللہ جاج صاحب، ایسا علم اللہ پناہ عطا فرمائے۔ یہ ساری انگریزی چھاپ لگی ہوئی ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اور جج سے یہ بھی کہو کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَالرَّزَّاقُ ذُو نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، رزق کون دیتا ہے؟ جج تنخواہ حکومت سے کیوں لے رہا ہے؟ رزق جب اللہ دیتا ہے تو جج کو آج سے تنخواہ چھوڑ دینی چاہیے، چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ قرآن کو لابارس کرنے کے لیے کیسی آیت پڑھی کہ جو بھونکتا رہے، جو کفر کرتا رہے، قرآن کی توہین کرے، پیغمبر کی توہین کرے، اسلام کی توہین کرے، شاعر اسلام کی توہین کرے، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو روزی بھی تو اللہ کے ذمہ ہے، تو تنخواہ کیوں لیتا ہے، نوکری کیوں کرتا ہے؟ اس کو تو کسی لیٹرین میں بند کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت اس کو سنا کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس میں نہیں شک کہ محافظ اللہ ہے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو، اہل اسلام کو مکلف بنایا دین کی حفاظت کے لیے۔ رازق اللہ ہے، لیکن کسب کا جیسے آپ کو مکلف بنایا، روزیاں دینے والا اللہ اور کسب کے آپ مکلف تحت الاسباب، کتاب و سنت کا محافظ اللہ ہے، لیکن ہر کلمے پڑھنے والے کو چوکیدار اللہ نے بنایا اور محافظ اللہ نے بنایا، اور اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ میرے دین کی تم نے حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ کیسی دلیل ہے جی کہ پورے اسلام قرآن کے خلاف جو مرضی بک بک کرے، ہماری ذمہ داری نہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اسے کلین چٹ دیتے رہیں گے، یہ بھی آزاد ہے وہ بھی آزاد ہے، اللہ پکڑے پکڑے، ہم کیوں پکڑے؟ جذبہ یعنی اتنی بڑی تحریف اور اتنی بڑی جہالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا لعنہم اللہ فی الدنیا بل آخرہ اعد لہم عذابا مہینا، یہ عذاب مہین کافر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا جو اللہ کی گستاخی کرے، پیغمبر کی گستاخی کرے، اللہ کی توہین کرے، نبی کی توہین کرے، وہ آدمی کافر ہے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے، آخرت میں مخلد فی النار ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو رحمت للعالمین پہ آئے، یہ وہی پیغمبر کا اخلاق ہے جو آپ کو اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ یہ وہی قرآن ہے جو کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، یہ وہی قرآن ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جج صاحبان سے بھی کہ خدا کے لیے بندر نہ بنو، جو جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں کتاب و سنت کو یا پڑھو یا پھر پنگا لینے کی ضرورت نہیں۔ جس طاغوت کے تم پجاری ہو اسی کے قانون کے مطابق تم روزی کما رہے ہو، نوکریاں، اور یہ جج فیصلے کیوں کرتی ہے؟ اس کو پتہ ہے اب میں ریٹائر ہونے والا ہوں، ریٹائر ہونے کے بعد پتہ ہے تمہارے جج اور کدھر جاتے ہیں؟ بڑا جرنل اب کہاں ہے؟ لندن، امریکہ۔ اور لندن امریکہ سہولیات تب ملتی ہیں کہ اسلام کے خلاف تخریب کاری کر کے، خصوصاً کتاب و سنت کی جتنا بڑی توہین کرتا ہے اس کو امریکہ میں بڑا مقام ملتا ہے، لندن میں بڑا مقام ملتا ہے۔ اس لیے جب یہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتی ہے نا تو یہ بابلے کتے کی طرح کبھی ادھر منہ مارتے ہیں کبھی ادھر، تاکہ ہمارا نام روشن ہو۔ کدھر؟ امریکہ ادھر امت مسلمہ کو پریشان کرتی ہے، ادھر امریکہ برطانیہ اس کو خوش کر کے ان سے فیسلٹیز لیتے ہیں اور ان سے سارے پروٹوکول لیتے ہیں، اور پورے پاکستانی قوم اور اہل اسلام کے دل زخمی کر کے اپنی وہاں بھی روٹی کے چکر میں یہ سارے جرنیل جج ریٹائرمنٹ۔ آپ دیکھیں ملک، اگر ملک کے ساتھ وفاداری ہے ریٹائر کے بعد ملک کی خدمت کرو۔ امریکہ نانی بیٹھی ہے تمہاری، برطانیہ کیوں جاتی ہو؟ اور اب قادیانیوں کی اور اسلام خصوصاً یہ جو بل ان کے گلے پڑا ہوا ہے توہین مذہب والا اور توہین رسالت والا، وہ گنجا صاحب نے بڑی کوشش کی تھی اسے ختم کرنے کی، لیکن اب ہمارے مولانا صاحب بھی بہرحال دستخط کرتے رہے، وہ ختم ہوا نہیں، اور یہ ان کی ہڈی گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ تو ملک میں انتشار مت پھیلاؤ، اور یہ مت سوچو کہ مسلمان سارے بے غیرت ہو گئے، سارے نہیں۔ یہ جو داڑیاں پگڑیاں والے ہیں نا، ان میں ہے تو صحیح 2 نمبر، لیکن 1 نمبر بھی موجود ہے، سارے 2 نمبر نہیں۔ اور یہ مت بھولو کہ قرآن لابارے سے اور محمد مصطفیٰ لابارے سے ہم جو بکواس کریں گے، جو فیصلے جاری کریں گے، باب انگریز خوش ہو جائے گا، تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ابھی تو ہماری تنبیہ ہے کہ تم جاہل ہو، ابھی تو ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن سیکھو اور بک بک نہ کرو، جہالت کا اظہار نہ کرو، اور اگر تم ضد کی وجہ سے صرف نوکری، لالچ، روٹی پانی اور انگریز بابے کی خوشامد کے لیے یہ سارے بکواس بازی کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو تمہارا جینا یہاں نہیں ہوگا، پھر اب بھی تمہیں امریکہ اور برطانیہ میں جا کے کوٹھی لینی ہوگی۔ اور پھر اور یقین آئے تو ذرا جنرل باجوہ کی حالت دیکھ لینا، اس کا کیا بنا۔ تو ہر غدار امریکہ میں جائے گا، برطانیہ میں جائے گا، وہاں کتنے دن ٹھہرے گا؟ اللہ کے پاس نہیں جانا۔ امریکہ میں کب تک رہو گے؟ برطانیہ میں کب تک رہو گے؟ اللہ کی عدالت میں تم نہیں پیش ہوگے؟ جتنا مرضی یہ دنیا کیا ہے، متاع قلیل۔ کون رہا؟ بڑے بڑے فرعون چلے گئے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے چلے گئے، وہ فرعون بھی چلا گیا جو یہاں کہتا تھا میں کمزور، میری کرسی بڑی مضبوط، میری کرسی بڑی مضبوط۔ اللہ نے فرمایا بس یا کرسی السماوات، تیری کرسی مضبوط نہیں، میری کرسی مضبوط ہے۔ تیری کرسی کیا کرے گی؟ تو وہ بھٹو سوشلزم کا نعرے لگانے والا وہ چلا گیا جہنم میں،
اور کہیں گے اور یہ جاجی شجی یہ چند روزہ ہے، اس لیے تم بھی حیا کرو اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اس طرح کے شوشے مت چھوڑو اور مت نہ دنیا میں ذلیل ہو نہ آخرت میں۔ باقی رہ گیا مسئلہ، اگر جج صاحب آپ کو مسئلے میں اشکال ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ ہمیں بلائیں، سپریم کورٹ میں بلائیں، اگر ہم یہ اپنا موقف اور دعویٰ ثابت نہ کرے ہمیں سپریم کورٹ کے سامنے گولی مار دی جائے، اور اگر ہم اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا دعویٰ کتاب و سنت کے براہین سے ثابت کرے تو پھر تمہیں اپنی جہالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔